बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब के सर के ऊपर से जो एक वो साया मेहरबान होता है, या जो कहते हैं ना कि जी कि वो किस्मत की देवी उनसे नाराज़ हो चुकी है, वो जिस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, वो जिस पे तकिया करते हैं और जिस बात पे वो बैंक कर रहे होते हैं कि यार कि ये काम हो जाएगा, मेरी जिम्मे फलानी कमेटी निकलेगी तो मैं जनाब वो जाके गड्डी लाँगा, पता चलता है किस्मत ख़राब हो तो वो कमेटी वाली माई करोना जाती गायब हो जाती है। तो इसी तरह इमरान ख़ान साहब के साथ हो रहा है कि इमरान ख़ान साहब ने कहा था, पहले तो कहते थे कि मैं इसको बोरिस जॉनसन के पास जाऊँगा, ख़ुद पकड़ के लाऊँगा, ये करूँगा, ये फ़रार है, ये है, वो है। पहले तो आपकी हुकूमत ने ख़ुद इजाज़त दी, हर मेडिकल रिपोर्ट आपकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम सब कुछ चल रहा था। मतलब सर्विस अस्पताल केड़ा जड़ा जनाब वो इंडियन राजस्थान दे ज़ेरे इंतज़ाम चल रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद फिर जो वो बाहर चला गया तो ये पता नहीं कैसे चलेगी, ये रिपोर्टें पता नहीं कहाँ से आ गई, खैर चले गए। अब वो जितनी देर वो साल डेढ़ साल बाहर हैं, ओ यार पता नहीं किमें चला गया, मुझे तो समझ नहीं आई, फ्रॉड हो गया यार, हद है। मतलब अगर वज़ीर आज़म के साथ उसकी रियासत फ्रॉड कर रही है तो फिर जनाब तुसी कोई और काम कर लो, किधर गंडेरियाँ ला लो। बहरहाल पहले तो ये चलता रहा, फिर कहते हैं मैं इसको लेके आऊँगा, हम ख़त लिख रहे हैं, पंगा, स्टेट टू स्टेट पंगा। वो शहजाद अकबर साहब जो हैं, वो जेम्स बॉन्ड 007, उन्होंने कहा कि जनाब कि वो मैं ये वो उन्होंने बरतानिया ने कुछ बंदे पाकिस्तान डिपोर्ट किए, हमको नहीं ये चाहिए, ये वापस ले जाएं, जो बंदा हमको चाहिए वो तो आप देते नहीं हैं। वो स्टेट के साथ फटिया शुरू हो गया कि यार किहो जाए बंदा है जो मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबल। बहरहाल वो फिर जब जाहिर है कि चौधरी तो पाकिस्तान है नहीं, तो फिर वो जनाब तरले मिन्नतां करके वो बंदे भी वापस आए, वो सारा कुछ हुआ और फिर जनाब वो सुबकी हुई पाकिस्तान की। लेकिन फिर जब पता चला कि जनाब कि अच्छा वापस तो नहीं ला सकते, सब कहना शुरू हो गया जी वापस तो नहीं आ सकता, हुण की करिए। हुण जनाब वो पता चला कि जी इनका कोई पासपोर्ट है, उसकी मियाद ख़त्म होने वाली है, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की। अब मीटिंगें कॉल कर रहे हैं कि इन पासपोर्ट नहीं देना, शहजाद अकबर इसको पासपोर्ट दिया मैं लत्तां तोड़ देंगा, फलाना उसको बुलाओ जनाब, ये वजारत वो वजारत ख़ारजा, मीटिंग्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि जी इसको किस तरह हम इनकार कर सकते हैं। देखें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो कुछ बुनियादी हकूक़ हैं, दस्तूरी हकूक़ हैं जो अपने हर शहरी को वो देता है, उससे कोई गवर्नमेंट रियासत इनकार नहीं कर सकती। इवन के कोई मुजरिम हो उसको भी वो राइट्स हासिल हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कातिल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसको है जी कि परसों उसको फांसी देनी है आपने, लेकिन आज वो बीमार हो गया, तो क्या आप उसको मेडिसिन नहीं देंगे, उसको इलाज नहीं देंगे, डॉक्टर उसको आके चेक नहीं करेगा? ये नहीं हो सकता। ये दस्तूर इंश्योर करता है, सज़ा पे अमल दरामद बाद की बात है। इसी तरह आप किसी पाकिस्तानी को उसकी शहरियत उससे नहीं छीन सकते। एक पाकिस्तानी है वो बैरून मुल्क है, आपकी इजाज़त से गया था या जो भी मामला था वो या सियासी मामला है, लेकिन आप किसी शहरी को ये नहीं कह सकते कि हम तुमको इसलिए पासपोर्ट नहीं देंगे कि तुम एब्सकॉन्डर हो। तो ये बहरहाल ये कानूनी बात है, मैं एक सियासी बात कर रहा हूँ। सियासी बात ये है कि आपने वो जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं वो नवाज शरीफ को देने से इनकार किया, और वो खैर उसकी तो खैर नौबत ही नहीं आई। वो पहले आपने साग डार को ये वाला काम किया, उसका बेचारे का वो क्या कहते हैं जी, पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हुई तो उसको आपने कहा कि इन्हों नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि नफ़रत करती थी हमारे कुछ लोग और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, गवर्नमेंट है, कि यार कि ये बंदा पैसे रोक के बह जाता सी, कहते सानू इन्हें पैसे भेजो, कहता सी की करने ना। सागडार पे तो गुस्सा ये था। और जो कॉमन चीज़ थी यानी हुकूमत में या इमरान ख़ान में और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, वो ये थी कि दोनों को नफ़रत थी नवाज शरीफ से और जरदारी से, या नफ़रत है नवाज शरीफ से और जरदारी से। हुण वस नहीं चलता पे होंदा ना, एक ह्यूमन लिमिटेशन इसी को कहते हैं ना। ये तकदीर और क्या होती है? मेरा दिल तो ये करता है कि इमरान खान उठा के मैं उधर वज़ीर आज़म बन के पा जाए, इमरान शफ़क़त आज से आपका वज़ीर आज़म, पर नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं कुछ। बहरहाल या मेरा दिल करे कि जी कि आज बारिश नहीं पैनी चाहिए, बदल होए ने बारिश नहीं पैनी चाहिए, वज़ीर आज़म हूँ मैं, मुल्क का इमरान खान हूँ, जहाज़ भेजो बदल उड़ा दो, नहीं हो सकता भाई। तो कुछ काम हैं वो आपको नफ़रत हो नवाज शरीफ से, जितनी मर्ज़ी नफ़रत हो, लोगों ने वोट दे रहे हैं, अब आप क्या करेंगे?
تو جو میکسیمم آپ کر سکتے تھے وہ آپ کر رہے ہیں. تو یہ نفرت عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس تک تو لے آئی ہے, اگے نہیں چلیا جا رہا ہے کہ اگے کی کرنا ہے. آگے تو پائیں نا آپ نے اپنی پرفارمنس سے چلنا ہے نا, بطور وزیر اعظم آپ جو ڈیلیور کریں گے اس پہ آپ کو جج کیا جائے گا اور اسی پہ آپ نے آگے چلنا ہے. وہ تو نفرت کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. تو قصہ مختصر کہ یہ تھا کہ جناب یہ ہمارے پاس درخواست لے کے آئیں کہ ہم نے فلاں فلاں چک لگا کرنا ہے کہ نو نواز شریف ہم تم کو پاسپورٹ نہیں دیں گے, دفع ہو جاؤ. او بھائی وہ جناب انہوں نے رابطہ کیا اپنی ادھر کی گورنمنٹ کے ساتھ, انگلینڈ والوں نے کلیئر کر کے بتایا کہ نو مسئلہ, آپ کا پاسپورٹ ختم ہوتا ہے. ہمارا قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے لیکن آپ یعنی پاکستان سے یا دنیا کے کسی ملک سے آئے ہیں اپنا علاج کروانے, تو آپ 18 مہینے بغیر پاسپورٹ کے بھی رہ سکتے ہیں, بغیر ویزے کے بھی رہ سکتے ہیں. ہویا نا, مزہ آیا نا. پھر وہ ہے کہ جی کہ اچھا جی وہ 18 مہینے بھی نہ گئے, آپ اور 18 مہینے یعنی کہ 1.5 اور 1.5 3 سال رہ سکتے ہیں. 3 سال تو عمران خان دی میرا مطلب بینڈ بج جانی. تو یہ معاملہ ہے کہ پہلے آپ صرف چیک کریں کہ نفرت کا لیول کیا ہے, کہ آپ نفرت کے علاوہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ نواز شریف کا جب پاسپورٹ نہیں ہم دیں گے تو پتہ نہیں وہ جناب وہ در بدر پھرتا پھرے گا, پتہ نہیں ہے سعودی عرب جائے گا, قطر جائے گا, کتنے جائے گا, مجھ کو پناہ دے دو, یا وہیں پہ کہے گا کہ میں ایک سیاسی یتیم ہوں, مجھ کو پناہ دے دیں, مجھے میں ملک نہیں جا سکتا. پتہ نہیں کس طرح کے انہوں نے خواب سوچے ہوئے تھے, چکنا چور ہو گئے. تو اب دوسری خبر یہ ہے کہ جو ایک اور بینک کر رہے تھے, میں کہا نا وہ کمیٹی علی مائی نس گئی, تو اب بینک کر رہے تھے کہ جناب پی ڈی ایم ٹوٹے گا تو ستے خانہ. پھر جناب پھر مطلب یہ تو مولانا الیکشن وہ بائیکاٹ, اور یہ بائیکاٹ نہیں کریں گے, اور بائیکاٹ کہہ رہا ہوں معافی چاہتا ہوں, وہ ریزائن. تو مولانا کے تو اپنے مسائل ہیں, تو وہ ریزائن نہیں کریں گے, مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے, پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. ہاں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تو جناب ساڑیاں نوکریاں پکیاں. تو وہ جناب معاملہ یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا جو ہے مرکزی اجلاس وہ ہونے جا رہا ہے, اور آج یہ ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں پارٹیاں مولانا فضل الرحمان اور جو ہے مسلم لیگ نون وہ سوچ رہے ہیں کہ یار کہ وہ جو پیپلز پارٹی نے بات کی ہے ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لائن لے, اب یہ اس میں پالیٹکس ہے تھوڑی سی, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ پالیٹکس یہ ہے کہ ان کو چاہتے نہ چاہتے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑنا ہے, یہ جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی. کیوں کہ یہ پی ڈی ایم اچھا جو کچھ ہو رہا ہے, جو یہ اس وقت ایک الائنس ہے جو گورنمنٹ کے اندر یا گورنمنٹ سائڈ کے اوپر, وہ الائنس کس کے خلاف ہے؟ نواز شریف کے خلاف ہے, زرداری کے خلاف ہے, اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہے. یہ الائنس اس وقت تک کامیاب ہو سکتا تھا, اس وقت کامیاب ہو سکتا تھا جب ان 3 پارٹیوں کا ووٹ بینک پبلک میں نہ ہوتا. آپ پوری ریاستی مشینری کی چلا کے, ریاستی مشینری کو ایکٹیو کر کے, پروپیگنڈا کر کے بھی وہ ووٹ بینک ختم نہیں کر پائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو 1.5 کروڑ لوگ نون لیگ کو اور باقیوں کو, ایگزیکٹ فگر کی میں بات نہیں کر رہا, ایک جملاتاً میں نے بات کی ہے کہ جو کروڑوں ووٹ ہیں ان کے, ان کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ نواز شریف کو تو آپ نہیں دے رہے نا پاسپورٹ, تو ٹھیک ہے یہ باقیوں کا ووٹ کینسل کریں گے آپ. یہ 1.5 کروڑ ووٹ جو ہے اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر آپ اپسلیٹ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کو اور زرداری کو پاکستان کی سیاست سے, مولانا کو, تو پھر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو اوپر ٹینک چڑھا دیں, یا عمران خان صاحب جو ہے وہ کرونا وائرس کے نام پہ کوئی زہر کے ٹیکے لگا دیں, لوگوں کو لگانے شروع کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فرق پڑ جائے. یہ ایک طریقہ ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور تو طریقہ یہ تھا کہ آپ ڈیلیور کرتے, وہ آپ سے ہوا نہیں. تو وہ ووٹ بینک ہے, وہ زمینی حقیقتیں ہیں, وہ سیاسی حقیقتیں ہیں. 3 پارٹیاں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہیں, تو لہٰذا اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو جناب ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف اتحاد نہیں ہے, پی ڈی ایم عمران خان پلس کے خلاف اتحاد ہے. عمران خان پلس کون ہے؟ وہ جن کو کہتے ہیں کہ ہم اور وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. تو اب تو خیر وہ بھی پیج بھی جو ہے وہ تھڑک چکا ہے, وہ اس میں تقسیم آ چکی ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار کہ اب یہ جو اتنی انسرٹنٹی ہے, اتنی غیر یقینی سیاسی صورتحال جو پاکستان کی ہے, اس سے ملک تو نہیں نا آگے بڑھ سکتا, چل سکتا. تو اب وہ بھی درمیان کا راستہ سوچ رہے ہیں. تو پی ڈی ایم والے اگر اس موقع کے اوپر آپس میں پاٹ پڑیں, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان میں تقسیم پیدا ہو جائے, تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ ان کا ہونا ہے. ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ بات انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو کیلکولیشن کی ہے پیپلز پارٹی والوں نے, انہوں نے کہا کہ جی سینٹ کے الیکشن میں
اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ ریزائن کر دیتی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، یہ ان کا خیال ہے. اور اگر وہ الیکشن کانٹیکسٹ کرتی ہے یعنی سینٹ کا، یعنی یہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پی ڈی ایم دوسرے الفاظ میں، تو سینٹ میں عمران خان کو سادہ اکثریت ملے گی. اور اگر سادہ اکثریت ملے گی تو وہ ترمیم تو آئینی کوئی نہیں نہ کروا سکیں گے سادہ اکثریت کے ساتھ. ہاں اگر ہم ریزائن کر کے گھروں کو چلے جائیں گے تو پھر وہ جو 2/3 میجارٹی اوپر ہو جائے گی ادھر سینٹ میں، تو وہ ان کے لیے کام آسان ہو جائیں گے. 18ویں ترمیم ختم کر دیں، جو اپنی مرضی کے قانون لے آئیں، مطلب جو کہتے ہیں نا وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہ ان کے بیسکلی تھاٹ ہے. اب چاروں نہ چار یہ ایک دوسرے کی مجبوریاں ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ناز نخرے بھی ان کو اٹھانے پڑنے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس ساری سیاست کے کھیل میں سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا، خیر نون لیگ کے حصے میں بھی کچھ نہیں آیا، پنجاب بھی ہاتھ میں آتے آتے رہ گیا. تو پیپلز پارٹی بہرحال اس سسٹم کی موجودہ سسٹم کی سٹیک ہولڈر ہے. تو مولانا فضل الرحمان کو ناراض اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان دونوں پارٹیوں سے زیادہ جو اسٹریٹ پاور ہے اور جو خوفناک اسٹریٹ پاور ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. تو ان کا تینوں کا اکٹھے چلنا، یہ تین جو بڑے فریق ہیں پی ڈی ایم کے، یہ ان کی مجبوری ہے. تو یہ مجبوری جو ہے یہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو پی ڈی ایم اس مجبوری کو قائم رکھ رہا ہے. دوسرے بالفاظ دیگر اس کا فیصلہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پی ڈی ایم قوی امکان ہے کہ قائم ہے اور عمران خان کے لیے ایک مشکل کھڑی کرے گا. وہ سینٹ کے الیکشن میں جائیں یا ریزائن دیں، جو بھی دیں. صورتحال خبر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پہلے تو لانگ مارچ ہم کریں گے، جو کل ہو سکتا ہے کہ اس پہ اتفاق ہو جائے کہ لانگ مارچ تو ہم کریں گے، اور لانگ مارچ کے بعد صورتحال دیکھیں گے. اگر استعفے دینے کی ضرورت پڑی تو دے دیں گے، اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے. تو یہ دو خبریں ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ پی ڈی ایم قائم ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کی لائن ٹو کر رہی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی نواز شریف کے حوالے سے کہ میں پاسپورٹ نہیں دوں گا، تو وہ انگلینڈ والے کہہ رہے ہیں کہ چل کریں آپ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.